حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بخاری شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑے ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو وہ کام جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو نیکی کے کام ہے، اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کیا اور کل نہیں کیا، یا کچھ چند دن کیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو شروع میں تو وہ بہت زیادہ تیزی سے چلتے ہیں، سارا ہی کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں وہ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کریں۔ اب 2 4 6 مہینے تک وہ یہ سب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی آزمائش کرتے ہیں، تو وہ بالکل چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ عمل کو۔ تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ اللہ کو پسند وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ جب دین کو سمجھتے ہیں تو دین پر عمل کرنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی فتنے میں اگر وہ پڑ جائیں یا کسی طرح کی آزمائش ان کے اوپر آ جائے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ داڑھی بھی کٹوا دیتے ہیں، وہ پھر سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل نہیں ہے، یہ مومنوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ فرض عمل کو بھی ہم کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، لگاتار۔ اللہ نے نماز کے بارے میں بتایا تو اسے قائم کرنے کو بتایا، پڑھنا صرف نہیں ہے کہ صرف پڑھ رہے ہیں، آج پڑھا کل نہیں پڑھا۔ قائم کرو جو ہمیشہ تمہاری زندگی میں اتر جائے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تمہارے زندگی سے نہ جائے، ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ اسی طرح سے سارے عمل ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں اور چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہو، جو بھی ہو وہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا آسانی سے کر لے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ دے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بندوں میں شمار فرما لے اور ہماری کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنے مومن بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ایسے بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔